الطاف صاحب کے این ایس کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت جاری ہے تو بحثیت سیاستدان بحثیت پارٹی پریزیڈنٹ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ سچویشن بڑی گمبھیر ہے. دو چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں، ایک ہمارے نوجوان بہت پریشان ہیں. نوجوان پریشان ایک تو یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. دوسرا جن نوجوانوں نے سرکاری جو نوکریاں نکلتی ہیں ان میں امتحان دیے، آپ کو معلوم ہے جب امتحان دیتے ہیں 1 سال نکلتا ہے، 1 سال تیاری میں لگتا ہے، تیسرے سال امتحان دیتے ہیں، چوتھے سال رزلٹ نکلتا ہے. رزلٹ نکل کے کامیاب ہونے کے بعد جو گورنمنٹ نے ایک نئی ٹرینڈ بنائی ہے اوائڈ کرنے کی نوکریاں لوگوں کو دینے، وہ کہتے ہیں جی صاحب اس میں گھپلا ہوا تو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بچوں کے کیریئر کا مسئلہ ہے. ان کے 4 سال زندگی کے ضائع ہو گئے، پیسہ چھوڑیے، پیسہ وقت سب کچھ ضائع ہو گیا. اور ایک تو وہ ہے. دوسرا پھر جو کامیاب ہوتا ہے، جن لسٹوں کو یہ قلعدم نہیں دیتے ان کو کہتے ہیں آپ ویریفیکیشن لاؤ. ویریفیکیشن 1 سال میں نہیں ہوئی تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی. ویریفیکیشن کرنے والے پتہ نہیں ہے کون ہے، یہ اس ریاست کے ہیں یا کہیں باہر کے لوگ ہیں. وہ ایسا بھی کسی کو کہتے ہیں، میرے پاس ایک کیس آیا 1994 میں، کسی کا باپ اس سوچ سے تعلق رکھتا تھا جو سوچ آج یہاں کہا جاتا ہے نہیں صاحب یہ تو گناہ تھا یہ سوچ. ٹھیک ہے مان لیا. 98 یا 2000 میں اس کی شادی ہوئی، 2002 میں بچہ پیدا ہوا. امتحان اس نے اب دیا، 2020 میں پاس ہو گیا، 21 میں رزلٹ نکلا. ابھی وہ انتظار کر رہا ہے، نوکری نہیں ملی. کیوں جی؟ تمہارا باپ 94 میں. بھائی اس بیچارے کا یہ تو پیٹ میں بھی نہیں تھا، اس کی تو اس کے باپ کی تو شادی بھی نہیں تب ہوئی تھی. 8 سال بعد تو اس کے بعد اس کی شادی ہوئی، پھر یہ پیدا 10 سال بعد ہوا. اس کی کیا پتہ؟ ایسے کتنے ہزاروں بچے. تو پھر ان بچوں کو اگر نوکری بھی نہیں ملنی ہے، کچھ نہیں کرنا، پھر ان کے لیے پھانسی کا پھندا کہیں رکھو. ان کو کہیں گے مرنا ہے تمہیں، کریں گے کیا؟ تو الطاف صاحب یہ آپ نے ٹیک اپ کیا ہے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہی کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے، چاہے دلی میں پرائم منسٹر ہو، ہوم منسٹر ہو، یا یہاں ایل جی سرکار ہو، تو آپ نے یہ سوال یا یہ ایشوز ٹیک اپ کیے ہیں سرکار کے ساتھ؟ یہی تو ہمارے مسائل ہیں، اسی لیے ہم نے آج بولا. ہم نے اسی طرح کہا. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے سے اندھا دھند لوگوں کو پریونٹیو اریسٹ کیا گیا، کہا گیا کہ ٹورسٹ سیریز خراب نہ ہو، یاترا خراب. اب تو سب کچھ ٹھیک ہو، اب بیچاروں کو چھوڑو. خطا کیا ہے ان کی؟ زیادہ سے زیادہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری لے لو، بڑے بزرگوں کی، گاؤں کے بڑے بزرگوں کی، شہر کے بڑے بزرگوں کی، مسجد کمیٹیوں کی. ان کو جیلوں میں ہی نہیں نہ رکھیں گے. تو وہی میرا کہنا ہے کہ آپ نے بالکل ہم نے لیا. ہم نے جیسے یہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے 3 مدعے ہیں. جس وقت ہم نے پارٹی بنائی پرمکھ مدعے 3 تھے کہ ہم یہاں کی سب نوکریاں جموں کشمیر کے بچوں کے لیے رکھیں گے، یہاں کی زمینیں جموں کشمیر کے لوگ ہی آپس میں خرید و فروخت کریں، اور تیسرا اسٹیٹ ہوڈ. باقی چھوٹی چھوٹی اور بھی مسائل تھے، جیسے میں نے آج یہ کہا پرائیورٹی ہر ایک بدلتی رہے گی ان مسئلوں کو. تیسرا اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم لوگوں کے پاس کونے کونے میں پرانی ریاست کے جا رہے ہیں. تو لوگوں کا بھی یہی مانگ ہے کہ اب جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو. ہم مل رہے ہیں، ایل جی صاحب سے بھی مل رہے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کمیونٹی ابھی 20 کے 20 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنرز تھے، گورنمنٹ کو دے دیں گے. ان پرمکھ سب مدعوں پہ بات کریں گے. کیوں ہم بلیو کرتے ہیں، پہلے ہم گزارش کریں، جو ہم مکہ دکھانے میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارا ہی مدعا ہے. دیکھیے وہ 2 چیزیں بھی ہم نے ہی لائی، اور انشاءاللہ اسٹیٹ ہوڈ بھی ہم لائیں گے. تو باقی ہمارا کسی سے کوئی تو اسٹیٹ ہوڈ حاصل کرنے کے لیے جس طرح باقی پارٹیز کا اپنا اپنا موقف ہے، تو اس پر آپ کی رائے بنتی ہے کہیں اکٹھے چل کے یہ اسٹیٹ ہوڈ؟ میرا ماننا ہے یہ اکیلا اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کی مانگ نہیں ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کی مانگ ہے. اور جموں کشمیر کے لوگوں میں یہ پارٹیاں بھی آتی ہیں جو اس ریاست کے باشندے ہیں. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مل کے اس مانگ کو کریں. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بیک برنر پہ نہ کہو نہیں صاحب یہ تو ان کو دینا ہی ہے. آ جائیں، لیٹ اس گو ٹوگیدر. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں صاحب الطاف بخاری یہ اکیلا کرے گا. لیٹ اس گو ٹوگیدر. دیکھیے نوکریوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنا ہے، خود ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے؟ ہوا تھا کلاس 4 ہی ہو گیا تھا. اس لیے ہمیں رونا دھونا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا.
تو پھر تو فی الحال ابھی لگ رہا ہے کہ الیکشن کی بات ہی نہیں، تو اسٹیٹ ہوڈ کی دور کی تو بات. الیکشن اور اسٹیٹ ہوڈ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو بھارت سرکار کہتی ہے نا کہ الیکشن کے بعد. ہاں ہمیں کہاں پر انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ الیکشن کے بعد دیں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا ہم واپس دے دیں گے ان کو اسٹیٹ ہوڈ. حالات جو ہی ٹھیک ہو گئے، وہ خود مانتے ہیں حالات ٹھیک ہیں. دیکھیے مجھ میں اور باقی پارٹیوں میں ایک ہی فرق ہے، وہ جو چیز چاہیے وہ مانگتے نہیں ہیں، جو چیز اچیویبل ہے اس کو مانگتے نہیں ہیں، جو ان کو پتہ ہے نہیں ملے گا. انہوں نے کبھی رائے شماری اٹھائی، کبھی ملی نہیں، کبھی آٹونومی اٹھائی، کبھی ملی نہیں، کبھی سیلف رول اٹھایا، ملی نہیں. پھر کہا 370-35 یہ بچائیں گے، بچا نہیں سکے. میں کہتا ہوں یہ لا سکتے ہیں ہم اسٹیٹ ہوڈ، اس کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. تو آپ پر امید ہے اسٹیٹ ہوڈ واپس؟ انشاءاللہ ہماری پارٹی بنی اسی لیے ہے. ہماری پارٹی بنی ہی 3 مدوں کے لیے تھے. 2 تو ہم نے آپ کو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے، آپ نے مجھے سوال کیا نہیں کروا سکتے ہو، نہیں ہو سکتی ہے یہ ان لوگوں نے اٹھایا. پھر کیوں اٹھاتے یہ 370 اور 35 یہ؟ اگر ان کو جموں کشمیر کے بچوں کی نوکریاں ہمیں ہی دینی تھی، اگر ان کو زمینیں باہر والوں کو نہیں، لیکن ہم نے آپ کو دکھایا، اس پہ تو ہم نے لایا، وہ کر کے لائے. انشاءاللہ یہ بھی لائیں گے کر کے. تو جو پھر آپ یہ نئے جو قانون آ رہے ہیں، جس طرح حال ہی میں چیف الیکٹورل افسر نے کہا ہے، تو پھر آپ کو بیان دینا پڑا، پھر آپ کو اس کے لیے بہت سارے یہاں تقداو کرنی پڑی، آل پارٹی میٹنگ کے بارے میں کہا. تو یہ ایسے اس چیز دیکھیے مدعے اٹھتے رہیں گے، اسٹیٹ اور سینٹر کے درمیان ہمیشہ ایسے مدعے اٹھتے رہیں گے، اور جو ہمیں سیوٹ نہیں کرے گا ہم اس پہ ضرور ان سے کلیریفیکیشن لیں گے. اور میں نے کہا نا، ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے لوگوں کے حق میں نہیں ہو، جس سے ہمارے لوگ ڈس ایمپاور ہو، وہ یہاں نہ لاگو ہو جائے. جس طرح آپ نے دیکھا بات آئی، کلیریفیکیشن آئی، لیکن میں اس کو وہیں نہیں چھوڑوں گا. ابھی جب الیکٹورل رول پبلش ہو جائیں گے، میری لوگوں سے اپیل ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے وارڈ کا الیکٹورل رول دیکھے. کیا اس میں کوئی آؤٹ سائڈر کو تو نہیں لگایا گیا جو یہ باقی پارٹیاں پھیلا رہی تھی، یا اس اسٹیٹمنٹ سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جو چیف الیکشن افسر نے کہا تھا. ہمیں رکھوالی خود کرنی ہے، ہماری رکھوالی کوئی باہر سے نہیں کرے گا، اور اللہ کے فضل سے میں تو کبھی نہیں سوؤں گا. تو الطاف صاحب آپ کس مدعے پر اکٹھے ہو جائیں گے؟ جس طرح آپ نے بھی کہا اسٹیٹ ہوڈ پر. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسٹیٹ ہوڈ، اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یہ آگے چلے، میں ان کے پیچھے چلوں گا. میں نہیں کہوں گا یہ میرے پیچھے. تو انہوں نے حال ہی میں آل پارٹی میں دعوت بھی دی تھی صاحب. میں نے بالکل ان کو واپس کہا کہ صاحب چونکہ مدعا جو تھا وہ کلیریفائی ہو گیا، جب کلیریفائی ہو گیا تو اب آپ کے ساتھ ملنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اب اگر یہ مدعا کبھی اور آئے گا اور پھر لگا کہ نہیں اس میں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہم اکٹھے بھی چلیں گے. ہم کسی ایگو پہ نہیں ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، بڑی لیڈر ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، اور ٹھیک ہے زمینی حقائق سے وہ کافی دور ہیں. اور وہ ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف خالی اس بات پہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے کہا پی ایچ ڈی بنا، یہ 370-35 اے بچانے کے لیے بچ نہیں سکا. پھر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا 2020 کے ڈی ڈی سی، کہا صاحب ہمیں ووٹ دے دو ہم واپس لائیں گے. لا ہی نہیں سکتے تھے، کیسے ہو سکتا تھا؟ آج بھی کہتے ہیں ہمیں دے دو ہم لا سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا، کوئی بھی سرکار یہاں کی نہیں لا سکتی ہے، کوئی بھی جو بنے گی انکلوڈنگ الطاف بخاری، کوئی بھی نہیں لا سکتا. جب یہ بات آزاد صاحب کی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کون سا اختلاف ہے؟ ورنہ آزاد صاحب ٹھیک ہے، کانگریس میں ایک لیڈر تھے، کانگریس بہت بڑی پارٹی ہے. ویسے آزاد صاحب چونکہ جموں کشمیر تھے اس لیے ہمیں زیادہ لگتا تھا کہ جموں کشمیر والوں کو. لیکن انہوں نے بھی جب کہا کہ میں 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کروں گا، میں نے کہا آزاد صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہیں، چناب میں کافی پانی بہہ چکا ہے جب سے آپ گئے. آپ کو جموں کشمیر کی اسمبلی نے راجیہ سبھا میں بھیجا تھا، آپ نے اسی اسمبلی کو چھڑا گھونپا. وہاں تقریر تو کیا آپ نے مودی صاحب کے خلاف، لیکن ووٹ دیا مودی صاحب کے ساتھ. اور ان کے کوئی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں الطاف بخاری کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ راجیہ سبھا میں تھے، لوک سبھا میں وہ کہتے. ارے صاحب راجیہ سبھا میں ہی تو پہلے بل لائی انہوں نے، وہیں تو وہ روک سکتے تھے. اگر وہاں پاس نہیں ہوتی تو بل ہی نہیں، 370 ابھی بھی ہوتا. تو آزاد صاحب کا کہنا اور کچھ، انہوں نے کہا کہ میں نے دھرنا دیا، میں نے 4 گھنٹے میں نے میں بالکل نہیں اب اس پہ زیادہ جانا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا ہمارے کچھ ممبر پارلیمنٹ نے قمیضیں بھی پھاڑی. پھر تو کیا قمیضیں پھاڑنے سے 370-35 یہ بچ سکتا تھا؟
انہوں نے بھی تقریر بڑی دے دی. ووٹ کس کے ساتھ دیا یہ بتائیں. انہوں نے اس فیور میں ووٹ نہیں کیا. Let Azad Sahab counter me on this that he did not vote in favor of abrogation of 370 and 35A. وہ بتائیں کیا انہوں نے 370-35A اٹھانے کے حق میں ووٹ نہیں دیا؟ وہ بتائیں. اگر وہ بتائیں گے تو وہ ایموشنل سپیچ کیا تھا پھر آزاد صاحب؟ دھوکہ جیسے روز یہاں پی ایچ ڈی والے دیتے ہیں, لوگوں کو روز دیتے ہیں نا دھوکہ. یہ بھی ہم 35 اور 370 لائیں گے. کہاں سے لائیں گے؟ جو سپریم کورٹ کے حد اختیار میں ہو یہ کیا لائیں گے؟ تو جو آپ کو لگ رہا ہے پھر جو پارٹی بنانے کا جو ان کو یہ دیا گیا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے جس طرح یہاں تو ایک الزام ہے جو بھی پارٹی بناتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ آپ کو دلی سے آشرواد ہے, دلی والوں نے بنایا ہے, باقی لوگوں سے, تو کس حد تک؟ خیر دیکھیے, کیونکہ ہم کو لوٹا اپنوں نے, غیروں نے نہیں ہمیں لوٹا, اس لیے لوگ صحیح ہیں شک کرنے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دلی والے ٹھیک ہے پارٹی آزاد صاحب کو بول سکتے ہیں بناؤ, یا کسی اور کو بنا, یا محبوبہ جی کو بولا گیا کہ اڈوانی صاحب نے وہ پارٹی بنائی, ہمیں بولا گیا کہ لیکن پارٹیاں بنانی اور چلانی تو الگ الگ بات ہے نا. بنانے لوگوں نے اقتدار دینا ہے نا. ووٹ وہ دلی نہیں نہ ڈالے گی, ووٹ تو لوگ ڈالیں گے. اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کو کہ وہ, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں اگر آپ ان کی بیٹنگ کر رہے ہیں, آزاد صاحب کی طرح ان کے ساتھ ووٹ دے رہے ہیں, محبوبہ جی کی طرح ان کے ساتھ چیف منسٹر, آزاد محبوبہ جی کی طرح ان کے ساتھ مل کے چیف منسٹر بنتی ہیں, تو پھر تو یہ الزام کیوں؟ پھر آپ جب آپ نے پارٹی بنائی آپ کو بھی کہا گیا دلی سے, پھر بی ٹیم کا نام دیا گیا ہے, اب آزاد صاحب نے بنائی ان کو اے ٹیم نام دیا گیا ہے, تو یہ کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. دیکھیے مجھ میں ہم جب نکلے تو سب کو اچنبھا سا لگا کہ ایک عام آدمی جس کا سیاست سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, پشتینی سیاستدان نہیں ہے, یہ بھی جا کے پرائم منسٹر کو مل سکتا ہے, یہ بھی ہوم منسٹر کو مل سکتا ہے. کیوں؟ ان کو لگتا تھا یہ انہی خاندانوں کا حق ہے. میں نے کہا نا بہت پانی بہہ چکا ہے جہلم میں بھی. ہماری سیاست کوئی نہیں ہے, ہماری خدمت گاری کی سیاست ہے, ہم سچ بولیں گے. ورنہ ذاتی طور میں فاروق صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. عمر صاحب ویسا شریف و نفس لیڈر ہی نہیں یہاں کوئی اٹھے گا. محبوبہ جی ہماری بہن جیسی ہے, لیکن جہاں جھوٹ وہ بولیں گے تو ہم تو نشاندہی کریں گے. اسی طرح اگر آزاد صاحب یہ کہتے کہ میں جی 6 شفٹ میں کروں گا, تب تو ڈبل شفٹ ان کی تھی نا, مشہور تھا, کیوں کشمیری نام بہت جلدی نکالتا ہے, ان کو کہتے تھے ڈبل شفٹ. اب اگر وہ آج مجھے آ کے کہتا کہ صاحب میں تو اب 6 شفٹ میں کام کروں گا, ہم مانتے ہی وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہے کہ میں 5 اگست 2019 کی پہلے کی پوزیشن بحال کروں گا, 370 بحال کروں گا. آزاد صاحب آپ تو اٹھانے والوں میں سے ہو, محبوبہ مفتی اور یہ تو اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے نا. دے ور ناٹ ڈائریکٹلی ووٹر, یہ تو اس نے تو ووٹ دیا نا. تو آزاد صاحب کی پارٹی بنانے پر آپ نے اوپنلی بولا, تو کچھ پارٹیوں کا محتاط ردعمل رہا, تو کیا نہیں دیکھیے شاید میں سیاستدان نہیں ہوں اس لیے میں کھل کے بات کرتا ہوں. مجھے سچ بولنے میں پردہ داری نہیں رکھنا چاہتا ہوں. سچ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا 370 ہٹانے میں, ٹھیک ہے بھائی, بولے آ کے بولے ہاں میں نے ووٹ دیا, تو اس میں کیا ہے؟ بی جے پی نہیں کہتی ہے ہم نے اٹھایا, ان کو کوئی یہاں مارتا ہے. تو انہوں نے بھی اسٹیٹ ہوڈ کی ہی بات کی, مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے 35 نہیں, انہوں نے بالکل 5 اگست انہوں نے کہا میرے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میرے ساتھی, تو وہ تو وہی ہے نا. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ بتائے نا, میں نے یہ نہیں بولا. پھر لیٹ آزاد صاحب کلیریفائی کہ صاحب میں 370-35 سے واپس نہیں لا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ہٹایا, میں تو ووٹ ہٹانے کے حق میں دیا. کچھ تو کلیئر کرے نا, کیا انہوں نے ووٹ 370-35 سے ہٹانے کے لیے دیا یا رکھنے کے لیے دیا؟ پارلیمنٹ کا ریکارڈ تو ہوتا ہے, وہ تو میں نہیں بدلا سکتا ہوں نہ وہ بدلا سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے رکھے کہ الطاف بخاری جھوٹ بولتا ہے, میں نے تو 370-35 کے وہ رکھنے کے لیے ووٹ دیا تھا, یا میں ریکارڈ دکھاؤں گا انہوں نے ہٹانے کے لیے ووٹ دیا. اگر وہ چاہتے ہیں میں ریکارڈ بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے ووٹ دیا
370 اور 35A کو ہٹانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ، جو بی جے پی نے لایا قرارداد، اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا. کچھ لوگوں کا یہ کانگریس لیڈروں کا جو آزاد صاحب کے ساتھ جڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے کچھ لیڈران ہمارے رابطے میں ہیں، تو کس حد تک صحیح ہے؟ اپنی پارٹی، دیکھیے جن کانگریسی لیڈروں کی آپ بات کرتے ہیں، اول تو وہ کانگریسی رہے نہیں، تھے کل تک بیچارے کانگریسی، اب کانگریسی ہے نہیں. اب ان کو کیا نام کریں گے؟ ان کا نام الف ہوگا، بے ہوگا، جیم ہوگا، ہائی ہوگا، ان کو خود ابھی پتہ نہیں، کیوں ابھی ان کا نام کرن ہوا نہیں ہے. نام کرن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں کون کر رہا ہے، ان کا نام کرن کس نے کرنا ہے. اب جو ان کا نام کرن کرے گا اس کے بعد ہم بتائیں گے ان لیڈروں نے کیا بتایا. باقی ہمارا لیڈر کوئی اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. باقی ہم تو سب ایک دوسرے سے سوشلی ملتے ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کچھ لوگ ہمارے ساتھ ملے، 8 لاکھ ورکر ہیں، ورکر ملتے جائیں گے یہاں سے وہاں، وہاں سے. لیڈروں سے فرق پڑتا ہے. اور یہ نہیں، انہوں نے جو کانگریس میں بھی لیا، کانگریس سے باہر کسی کو لیا، کانگریس کے ہی گئے نا جو پرانے کانگریسی تھے. لیکن کانگریس کا لیڈر جا سکتا ہے، کانگریس کی سوچ تو ہے نا، کانگریس کی سوچ کو ختم نہیں نہ کر سکیں گے یہ. تو آپ کو لگ رہا ہے الطاف صاحب جس طریقے سے اسد الدین اویسی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا براہ راست سپورٹ رہا ہے بی جے پی کو، یا انڈائریکٹلی سپورٹ رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آزاد صاحب کی نئی پارٹی بننے والی ہے تو اس سے یہاں وہ صورتحال بنے گی جو صورتحال اتر پردیش اسلم میں؟ صاحب پہلے تو میں افسوس کی بات ہے، یہ آزاد صاحب نے ہی کل کہا میں اویسی نہیں ہوں. اگر آزاد صاحب کو پتہ تھی اویسی کوئی بی جے پی کے ساتھ ایسا رول کر رہا ہے جو مسلمانوں کے حق پہ نہیں ہے، تو ان کو ننگا کرنا چاہیے تھا اس کو، یہ ان کا حق. اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو ایک مسلمان پہ الزام نہیں لگانے چاہیے. بدقسمتی ہے، مسلمان ہی مسلمان پہ الزام لگا رہا ہے کہ بھیا تم یہ ہو، تم وہ. اب خدا ہی جانتا ہے یہ کیا ہیں وہ کیا ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ دلی میں رہ رہے ہیں اس لیے ان پہ یہ الزام نہیں ہوگا کہ آپ دلی میں کسی سے ملے، تو دلی میں ہیں تو یہ دلی والے 50 سال سے تو دلی میں ہی رہتے ہیں. جموں کشمیر میں جو ان 50 سالوں میں ہوا، یا ہندوستان میں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اس کے لیے تو براہ راست یہ ذمہ وار ہیں، کیوں یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں، کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے جموں کشمیر سے، کبھی کبھی مہاراشٹر سے، کبھی کہیں اور سے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہی ان کو یہ تو کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ ان کی پشتینی کوئی سیاست تھی. تو یہ جو آپ کے بارے، الطاف صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ 84 کا الزام دے رہے ہیں آپ کو. بالکل 1984 میں 22 سال کا میں تھا. کیا کتنے سال کا تھا؟ 22. 1984 کرنے والے بھی یہی کانگریسی تھے، مرحوم مفتی محمد سعید صاحب، مولانا نبی آزاد صاحب، یہ تو سب کانگریسی تھے نا، تو منسٹر تھے اور یا کوئی اور. تو ہم لوگ کون تھے؟ ہم تو عام شہری تھے. ٹھیک ہے جی، میرے گھر پہ آ کے بیٹھے ہوں گے، وہ سب ایم ایل اے تھے، منسٹر تھے، تو میرے گھر پہ آ کے بیٹھے ہوں گے. تو میں تو کہتا ہوں میں تاجر تھا، میرے گھر پہ آ کے بیٹھے. تو میں کیا، میں تو کوئی ایم ایل اے نہیں تھا، میں تو کوئی سیاستدان نہیں تھا، بالکل بیٹھے. میں کبھی نہیں کہتا ہوں. لیکن کرنے والے تو یہی تھے نا، کانگریسی تھے نا، انہوں نے ہی کیا نا، انہوں نے ہی کیا نا. تو یہ جو جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں کہ الطاف کو آتا ہے جوڑنا توڑنا، دیکھیے جوڑنا اور توڑنا، اگر وہ کہتے ہیں کہ الطاف بخاری کو آتا ہے تو پھر ان کو آج بھی یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جب مجھے جوڑنا توڑنا آتا ہے تو مجھے آج سنبھالنا بھی آئے گا. میں اپنی پارٹی کو ٹھیک طرح سے سنبھالوں گا. وہ اس کی فکر نہ کریں میری پارٹی کی، وہ یہ فکر کریں جو ان پارٹیوں میں وہ اپنی پارٹی کی فکر کریں. میں اپنی پارٹی کی فکر کرتا ہوں. میں جہاں خفا ہوتا ہوں کسی سے یا کسی کے خلاف بولتا ہوں، میں خالی تب بولتا ہوں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو. کیوں؟ اس سے ہمارے نوجوان قبرستانوں میں پہنچتے ہیں. ورنہ مجھے کیا، ہر ایک اپنے کیے کا جواب دے گا اوپر. میں ان کا جواب نہیں دوں گا، وہ میرا جواب نہیں دیں گے. لیکن لوگوں کو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. یہ کیا بولتے ہو؟ اب تو اتنے بڑے رہے. باقی وفا بے وفائی نہ میں ان سے سوال کرتا ہوں، نہ مجھے اس کا جواب چاہیے. وہ جانے، کانگریس جانے، کانگریس کیا کرے گی، وہ کیا کریں گے، ہمیں کیا فرق پڑے گی. ہم کوئی ہندوستان میں ایسا تھوڑا ہی ہے. ہم لوگ جموں کشمیر کے لوگ ہیں. ہماری چھوٹی سی نگاہ ہے اس اپنی ریاست پہ. ہماری چھوٹی سی دنیا ایک ہے. ہماری نہ دنیا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہندوستان کا راجہ بننا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو سکھ چین سے جینے دو، وہ بھی اپنی 2 وقت کی روٹی کھائیں، ہمارے لوگ سکھ چین سے رہیں.
باقی ان کو تو اللہ الطاف صاحب، اللہ نے آپ کو لگ رہا تھا کہ جب آپ نے پارٹی بنائی ہے مارچ 2020 میں، تو جو لوگوں کا بالکل جو شکرانہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رہا ہے آپ کے ساتھ، جہاں آپ گئے، چاہے جموں سے آپ مختلف ڈسٹرکوں کا دورہ کیا، مختلف لوگ جڑے آپ سے، تو اچھا خاصا رسپانس رہا ہے لوگوں کا. تو یہ سوچ کر کہ آپ نے سیدھی بات بتائی کہ ہم 370-35 سے واپس لانے والے نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کرنے میں ایک رول ادا کریں گے. اور آپ نے دیکھا اللہ کے فضل سے آج ہم نے اور آپ کو لگ رہا کہ اتنا رسپانس رہے گا لوگوں کو ہر جگہ لوگ. دیکھیے الحمدللہ یہ رسپانس الطاف بخاری ہے اپنی پارٹی کو نہیں، یہ سچ کو ہے. جو ہم سچ بولتے ہیں، لوگ پہلے اس پروپیگنڈا میں آئے تھے جو یہ کہتے تھے یہ دلی گئے. ہاں گئے دلی. کیا ہم اتنے بے ایمان لوگ ہیں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم دلی جائیں گے کوئی ہمیں خرید لے گا؟ لیکن ہم نے اپنی بات ان کو بھی کہی. اور دلی میں اگر ہماری عزت ہے آج بھی تو اس لیے کیونکہ ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں. اور جو بھی جھوٹ بولے گا ہم اس کو ایکسپوز یہاں کرتے جائیں گے. تو یہ جو ریسپانس لوگوں کا آیا آپ کو، شکر اللہ، حالانکہ ایک شکر اللہ. اتنے مطلب لوگوں کا جتنا جو شکرانہ بائی کئی کنویکشن لگ رہا تھا کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آ رہے، تو وہ جو ایکسپیکٹیشن لوگوں کے کس حد تک فلفل کریں گے آپ؟ انشاءاللہ پوری. دیکھیے میں نے ان کو کیا وعدہ کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ، میں نے ان کو وعدہ زمینوں کا کیا ہے، میں نے ان کو وعدہ نوکری، 2 چیزیں کی، تیسری بھی انشاءاللہ کروں گا. اور ایک کلین سیدھی صاف ستھری ایڈمنسٹریشن کا، جس میں حق و انصاف ہوگا، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ رشتہ داروں کو نوکریاں بیچی جائیں گی، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسری پارٹی کا ہے وہاں راستہ نہیں بنا، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ گرفتار کرو اس کو کیونکہ یہ آپ کے سوچ کا نہیں ہے. تو ہم تو انشاءاللہ اللہ کے اسکول ایسے ہوں گے، ہیلتھ فیسلٹیز ایسی ہوں گی، روڈز ایسے ہوں گے. تو اللہ کے فضل سے اللہ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ 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 جب بھی کبھی الیکشن کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہوں گے انشاءاللہ اپنی پارٹی کی سرکار بنے گی اللہ کے فضل سے. ہم جس طرح آج وعدہ نبھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کل بھی وعدے نبھائیں گے. تو آپ ہی کا مانیں گے کہ الیکشن ابھی نہیں لگ رہا کہ جس طرح پبلک ریپرزنٹیٹیو اور بیوروکریٹ سسٹم میں فرق ہوتی ہے کہ پبلک آتے ہیں ان کے پاس، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں، اتنے نا امید کیوں ہیں آپ؟ کیونکہ دلی والوں کو لگ رہا ہے کوئی فیور ہے الیکشن جموں کشمیر کے لیے فیور ہے. ارے ہم تو ایک ڈیموکریٹک ملک کے ساتھ میں 4 سال سے ہمیں گورنر رول کے انڈر رہا. نا امیدی تو ان کی ایکشنوں کی وجہ سے ہے کہ وہ کر نہیں رہے ہیں الیکشن، اور کیونکہ یہ یہاں کے سیاستدان خوش ہیں نہ ہو الیکشن، لوگ پس جائیں روئیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لوگ بہت تنگ آ گئے، بہت مصیبت دیکھی ہے، لوگوں کو اپنی سرکار چننے دو. کسی کو بھی چن سکتے ہیں. یہ کون سا ٹھیکہ لکھا ہوا ہے الطاف بخاری آئے گا؟ یہ کہیں ٹھیکہ لکھا ہوا ہے محبوبہ جی آئے گی یا نیشنل کانفرنس آئے گی؟ جس کو بھی لوگ چنیں گے. مے بی پیپل اسپرنگ اے سرپرائز، کل کو رشید انجینئر صاحب کو ہی لوگ چن لے. اور کیا پتہ ہے، اللہ کرے لوگ کسی ویسے آدمی کو بھی چننا چاہیں گے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں. تو الطاف صاحب، الائنس کے حوالے سے بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ پھر اگر الیکشن مستقبل میں ہو تو الائنس کی ہی ہوگی یہاں، تو اس صورت میں آپ کا کیا روڈ میپ ہے، کس طریقے؟ دیکھیے ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اگر لوگوں کا ایسا ہی پیار بنا رہا جیسا ہے تو الائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اگر ضرورت پڑے گی بھی، لائک مائنڈیڈ کافی لوگ ملیں گے آپ کو یہاں، انڈیپینڈنٹ بھی کافی لوگ ہوں گے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہے، کیوں ایک تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ ہماری سوچ کے ہیں جو ہمارے سمبل کے تلے نہیں لڑیں گے، انڈیپینڈنٹلی لڑیں گے، تو وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہوں گے. تو آزاد صاحب کے بارے میں یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، یہ جو بی جے پی کے لیبل لگا رہے ہیں لوگ، تو بی جے پی اتنی کمزور ہے جموں کشمیر میں تو آزاد صاحب کو لانا پڑا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے آزاد صاحب کتنے مضبوط ہیں کتنے کمزور ہیں. تو آزاد صاحب وہی کریں گے نا جو انہوں نے کانگریس میں آج تک کیا. جب 2014 میں وہ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے تو 12 ہی سیٹیں آئی تھیں. آج تو اس کانگریس کے ٹکڑے ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ 2-4 یہ لے جائیں گے، 2-4 کانگریس لے جائیں گے، یہ ہو سکتا نا.
تو اب تو وہی انہی سیٹوں کا بٹوارا ہوگا نا. کیوں؟ کچھ تو وہاں سے ہماری طرف بھی آئے, کچھ لوگ تو ہماری طرف بھی آئے. دیکھیے 12 سیٹوں میں سے 3 لوگ یا 4 لوگ تو ہماری طرف آئے ان ایم ایل ایز میں سے. تو 3 حصے, ایک حصہ تو ہم بھی لے گئے ہیں, اب 2 حصے اور ہو گئے, تو ان کے پاس ایک حصہ رہے گا, ایک حصہ ان کے پاس. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 سیٹیں لے جائے, وہ 4 سیٹیں لے جائے پرانا کانگریس. جو پرانا کانگریس تو نشان تو وہیں ہے. الطاف صاحب, پبلک ریچ آؤٹ سے آپ کو کیا لگا؟ ہمیں پبلک ریچ آؤٹ نے ہی ہمت دے دی. جو آج ہم سختی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ دیجیے, یہ لوگوں کی ہی مانگ ہے, اسی سے ہمیں یہ ہمت ہوئی مانگنے کی. کہ لوگ ہی تو سر چشمہ ہیں اقتدار کا, یا پاور منبع جو پاور کا ہوتا ہے نا, لوگ ہوتے ہیں. تو لوگ جس طرح ہمارے پیچھے سفارا ہو گئے, اس سے ہمیں ایک ہمت آئی کہ نہیں, سچ بولنے سے بھی آپ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس سوال کو کس حد تک آپ صحیح مانیں گے جو لوگوں کا, کہ جب یہاں کوئی پارٹی بنتی ہے یا یہاں کوئی سر نکالتا ہے کوئی لیڈر ایسا, تو ان کے پیچھے ہوتا ہے جس طرح لوگوں کا ماننا ہے کہ دلی سے ہی کوئی دوسرا کھڑا کیا. دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں گا, دلی کے ساتھ ٹکراؤ تو کر نہیں سکتے ہو. جو ٹکراؤ کرے گا پھر کیا اپنے لوگوں کو دے دو گے. دلی سے ہی ہمیں ہر ایک چیز فلو ہوتا ہے یہاں, اس لیے ٹکراؤ سے نہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کرو گے تو ختم خود ہو جاؤ گے. محبوبہ جی نے سانٹھ گانٹھ کی, الائنس کی, ختم ہو گئی. نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ کیا, ختم ہو گئی. تو ہسٹری سے کچھ سبق بھی سیکھنے پڑتے ہیں. تو لیکن ان کے ساتھ بالکل کلوز ایسوسیشن میں کام کرنا پڑے. محبوبہ جی خود ہی جانتی ہوں گی ناگپور میں کیا کچھ ہوتا ہے. میں تو ناگپور گیا نہیں ہوں, زندگی میں آج تک گیا نہیں, اور آج کل کے وقت میں ناگپور جانے اور نہ جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اب وہ ناگپور نہیں گئی, پھر بھی انہوں نے بی جے پی سے الائنس کیا. ان کے والد صاحب نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, چیف منسٹر بھی رہی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو ان کی پارٹی میٹنگوں میں بھی بھیجا. تو اس لیے محبوبہ جی بہت کچھ کہتی ہیں, جس نے خود کیا ہو. ہاں, یہ تو وہ اگر مجھے کوئی اور کہے جس نے خود نہیں کیا ہو, انہوں نے تو خود کیا ہو. تو الطاف صاحب, ایک یہ چیز بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ایچ ڈی ہے یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کو سامنے لا کر ہی لوگوں کے پاس پرچار کرنے کے لیے جاتے. کس حد تک مانتے ہیں اس چیز کو آپ؟ کون سا پبلک ریپریزنٹیو انہوں نے یہ کون سا پی ایچ ڈی؟ سینٹیمنٹ, یہ ایک سینٹیمنٹ ہے. یہاں سینٹیمنٹ تو تھا, کنہوں نے بنایا تھا؟ ان لوگوں نے ہی بنایا تھا. کیا انہوں نے پورا کیا؟ انہوں نے پی ایچ ڈی کو بنایا ہم 370-35 سے بچائیں گے, کیا بچا سکے؟ پھر انہوں نے کہا ووٹ ہمیں دے دو, ہم واپس لائیں گے, کیا لا سکے؟ آج پھر یہ ووٹ مانگنے, یہ دھوکہ دھڑی ہے. تو پھر عمر عبداللہ کا یہ صحیح ہے کہ جو انہوں نے حال ہی میں پارٹی میں جو فیصلہ کیا 90 سیٹوں پر لڑیں گے ہم الیکشن؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہی ایک سچا آدمی ہے ان جماعتوں میں. اس نے صحیح فرمایا کہ میں الگ لڑوں گا, اس کی جماعت ہے, کون کہہ سکتا ہے نہیں ہے. بات اچھا ہے اس کو. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک آدمی جس کو سچ بولنے کی ہمت ہے, وہ ان کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے اس جھوٹ کے ساتھ. یہ جھوٹ ہے کہ 370-35 سے پی ایچ ڈی واپس لا سکتی. کیسے لائے گی؟ سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ دے گا. تو اس نے سچ کہا کہ میں 90 سیٹیں لڑوں گا. لڑ سکتے ہیں, ان کی آرگنائزیشن ہے, کیوں نہیں لڑ سکتے ہیں؟ تو فیوچر میں اگر میں نے جس طرح بولا آپ کو کہ اگر الائنس کا ہوا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ مرکزی سرکار ایک ہی پارٹی کو سامنے وہ نہیں لانا چاہتے ہیں اس قسم کے طریقے سے, تو وہ مکس کر کے ہی سامنے لانا چاہتے ہیں. تو کس حد تک صحیح ہے؟ مجھے نہیں لگتا مرکزی سرکار کا کچھ بہت بڑا ہاتھ ہوگا. یہ لوگوں کا ہاتھ ہے, وہ جس کو ووٹ دیں گے. مرکزی سرکار کیا کرے گی؟ لوگوں کو تھوڑا ہی پکڑ کے بوتھوں میں لے جائے گی کہ اس کو ووٹ دے دو, اس کو نہیں دے دو, اس کو ووٹ دے دو. یہ لوگوں کی مرضی ہے. اگر ان کی چلتی تو سب وہ سیٹیں بی جے پی کو ہی دلاتے. تو ان کی تو اپنی پارٹی ہے یہاں. جب ان کی یہ نہیں چلتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ہی سب سیٹیں دلائے, تو وہ کیسے ان کی یہ کیسے چلے گی کہ نہیں صاحب آزاد صاحب کو ووٹ دے دو, یا نیشنل کانفرنس کو ووٹ مت دو, یا پی ڈی پی کو ووٹ دو. تو آخر پر الطاف صاحب, جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہماری نوجوان سڑکوں پر ہے یا ہمارے نوجوانوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے,
تو آپ پارٹی کا کیا سٹینڈ رہے گا فیوچر میں بالکل ان جوانوں کے ساتھ؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے، نوجوان کو کیسے ہم کل سبھی سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں میں ان سب میں سے کوالیفائڈ ہوں یہاں، کیونکہ میں نے صفر سے شروع کیا ہے. میں خود انٹرپرنر ہوں. ہمیں انٹرپرنر بنانے تاکہ وہ نوکریاں دینے والے بنے. یہ نوجوان ایک نوجوان 50 لوگوں کو نوکری دیں. وہ مجھ میں ہی ایکسپیرینس ہے، ان میں سے کسی کے پاس ایکسپیرینس ہے. کیوں یہ تو سیاست دان ہے، وہی زبان بولنے والے، بلد زبان چلا. ہم تو خود جانتے ہیں کیسے کون سی چیز کرنے سے ایک بندہ 50 لوگوں کو نوکری دے سکتا ہے. تو آخر پر کوئی خاص بات جو آپ لوگوں کو کہنا میں لوگوں چاہیں؟ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ہوشیار رہیے ان کی چالوں سے. جو یہ روایتی سیاستدان آپ کو نئے نئے اوتاروں میں آ رہے ہیں، نام بدل کے آ رہے ہیں، ہے یہ وہی پرانی شراب، نئی بوتل ہے. وہی کانگریس کلچر، وہی کانگریس میں جہاں کبھی نسبندی کے ساتھ تھے یہ لوگ، کبھی ایمرجنسی کے ساتھ تھے یہ لوگ، کبھی ان لوگوں نے یہاں کی سرکاریں گرائی، ان لوگوں نے ایکارڈ کروائے، ان لوگوں نے ہر ایک فیصلہ جو جموں کشمیر کے بارے میں ہوا، چاہے کبھی یہ فیصلہ ہوا کہ 370 اٹھنا ہے، 35 سے اٹھنا ہے، تو یہ براہ راست اس میں تھے. جب یہ کانگریس میں بھی تھے، کانگریس نے 82 امینڈمنٹس اس میں کی، تو یہ تو برابر تھے وہاں سینٹرل گورنمنٹ میں. تو اس لیے اس چیز سے ہوشیار رہیے. یہ لوگ بہت سکیمی لوگ ہیں. یہ آپ سادہ لوگ ہو، ان کی سکیموں میں نہ آئیے. آخر پر اگر مانے ہم الیکشن ہو گئے تو بی جے پی جموں میں آ گئے، اپنی پارٹی یہاں آ گئی، تو لگ رہا مانیں گے کہ آپ الائنس کریں گے بی جے پی کے ساتھ؟ دیکھیے میں کیسے مانوں، میں جتنا اسٹرانگ کشمیر میں ہوں اتنا ہی اسٹرانگ جموں میں بھی ہوں. آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹیم بی آپ کی تو ویسے بہت فرسٹ کلاس ٹیم ہے وہاں. ہاں، تو مجھے لگتا ہے نیک ٹو نیک اگر بی جے پی کسی سے ڈر رہی ہے جموں میں کہ اگر ان کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے، ہم لوگ ہیں. کیوں جموں میں کھلا ہے، کافی جماعتیں نہیں ہیں وہاں. کانگریس تو اب ختم ہو گئی، اسی لیے تو آزاد صاحب وہاں آ گئے کہ ان کو لگتا ہے یہاں کچھ اسکوپ ہے جو ہم نے آلریڈی کور کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. شکریہ اسلم صاحب.